الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین۔ حمد و صلوات کے بعد عزیز دوستو، اسلام مسلمان کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ جہاں بھی ہو اور جس منصب پر بھی ہو، وہ اللہ کا بندہ بن کر رہے۔ انسان اگر یہ بات یاد رکھے کہ کوئی ہے جو میرا خالق ہے، کوئی ہے جو میرا مالک ہے، جب انسان کا یہ نظریہ ہوگا تو زندگی کے کسی بھی لمحے میں انسان کی سوچیں بکھریں گی نہیں، اس کا یقین کبھی ڈگمگائے گا نہیں۔ جب انسان یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو پھر انسان کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ آ جائے اور انسان کتنے ہی بڑے منصب پر کیوں نہ پہنچ جائے، وہ کبھی بھی تکبر اور غرور کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنی زندگی عاجزی اور انکساری سے گزارے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے جو کچھ ملا ہے خدا نے اپنے فضل سے مجھے عطا کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر، کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اگر کوئی چیز، کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو لوگ اسے معاذ اللہ اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا معاذ اللہ یہ میرا حق تھا اور یہ مجھے ملنا ہی تھا اور یہ مجھے ملنا ہی چاہیے تھا۔ جب بندہ مسلمان جب یہ بات سوچتا ہے نا کہ یہ میرا حق تھا اور مجھے ملنا ہی تھا، تو یہ سوچ انسان کو تکبر اور غرور کی طرف لے جاتی ہے، اور انسان جو ہے وہ بہت سی اخلاقی کمزوریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، یہی بھولے ہوئے سبق اولیاء اللہ کے بندوں کو یاد دلاتے ہیں کہ بندے، اگر تجھے اللہ نے کوئی نعمت عطا کی ہے نا تو تو اسے اپنا حق نہ سمجھ، بلکہ تو اسے اپنے رب کا فضل سمجھتا رہے کہ یہ میرے اوپر میرے خدا کا فضل ہے۔ محبوب سبحانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تو جس منصب پر بھی ہے نا اور جس عہدے پر بھی تو ہے، تو اپنی سوچ کو عاجزی والی رکھ۔ جو بھی منصب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے نا، تو اپنی سوچ کو عاجزی والی رکھ۔ آگے انہوں نے ایک مثالیں کچھ دی ہیں بڑی کمال کی، فرماتے ہیں کہ دیکھ، اگر تیری عمر تھوڑی ہے اور تیرے سامنے جو شخص کھڑا ہے اس کی عمر زیادہ ہے، تو پھر اپنی سوچ یہ رکھ کہ اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو پھر اس کے سجدے بھی تو زیادہ ہوں گے نا، اس کی خیرات بھی تو زیادہ ہوگی، اور اس نے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں صدقات بھی زیادہ کیے ہوں گے، میری نیکیاں تھوڑی ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر تیری عمر زیادہ ہے اور تیرے سامنے جو شخص کھڑا ہے، تو اگر اس کی عمر زیادہ ہے تھوڑی ہے، تو فرماتے ہیں پھر تو اپنے اندر یہ سوچ پیدا کر کہ اگر اس کی عمر تھوڑی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر اس کے گناہ بھی تھوڑے ہوں گے، مجھ سے پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہو گئی ہوں گی۔ اپنی سوچ کو بدلیے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر تو عالم ہے اور تیرے سامنے جو شخص کھڑا ہے وہ جاہل ہے، غیر عالم ہے، تو فرماتے ہیں پھر تو اپنی سوچ یہ رکھ کہ اگر یہ بندہ جو ہے وہ اگرچہ یہ بندہ ان پڑھ ہے، لیکن اگر یہ غلطی کرے گا تو اپنی لا علمی کی وجہ سے غلطی کرے گا، لیکن مجھے تو سارا پتہ ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ میرے نامہ اعمال میں گناہ ڈبل لکھ دیا جائے۔ اور فرماتے ہیں ہاں اگر تو غیر عالم ہے، جاہل ہے، ان پڑھ ہے، تیرے سامنے اگر کوئی شخص عالم کھڑا ہے تو پھر تو اپنی سوچ یہ رکھ کہ میں تو بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتا ہوں اپنی لا علمی کی وجہ سے، لیکن یہ تو عالم ہے، تو یہ تو بہت ساری خیر اکٹھی کر کے بیٹھا ہوگا۔ تو میرے بھائی حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو انسان جس منصب پر بھی ہو، جہاں بھی ہو اور جس منصب پر بھی ہے، وہ اس منصب کے لحاظ سے نا اپنے اندر عاجزی بھی رکھے، زیادہ تکبر کے اندر نہ آئے، غرور کے اندر نہ آئے، بلکہ ذرا بھی تکبر نہ آئے۔ زیادہ کیا ہوتا ہے، بلکہ ذرا برابر بھی تکبر اس کی شخصیت کے اندر جو ہے وہ محسوس نہ ہو۔ حضور قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، الشیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا تھا، اتنا بڑا مقام دیا، ایک بار خود اپنی مجلس میں کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگوں کہ میرا یہ قدم، قدمی حاضی ہی، اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے کہ یہ جو میرا قدم ہے، رقبتی علی کل ولی اللہ، او کما قال، فرمانے لگے کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے، ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اتنی دیر تک کوئی ولی بن نہیں سکتا ہے جتنی دیر تک وہ عبد القادر کی ولایت کا انکار کر نہیں لیتا ہے۔ اتنا دیکھیں، اب جتنا بڑا منصب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے دیا نا، اب جتنا بڑا منصب دیا، اب اتنی ہی زیادہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر عاجزی بھی پائی جاتی تھی۔ اتنا بڑا منصب تھا کہ دنیا کے سارے ولیوں کی گردن پر آپ کا قدم، آپ کی ولایت کا اقرار ضروری، لیکن آپ کے اندر عاجزی بہت زیادہ پائی جاتی تھی، غریبوں سے محبت۔ اور آپ کی سیرت کے اندر لکھا ہے کہ عاجزی دیکھیں کس طرح کی تھی، بادشاہ کا کبھی احترام نہیں کرتے تھے، ظالم بادشاہ کا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، اگر بادشاہ نیک ہے تو پھر اس کا احترام لازم ہے۔ ظالم بادشاہ کے سامنے آپ کبھی نہیں گئے، ان کے پاس بیٹھنا دور کی بات ہے، کبھی ان کے محل بھی نہیں گئے۔ اور یہاں تک بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بادشاہ سے کوئی کام ہوتا نا، خلیفہ وقت سے کوئی کام ہوتا، تو اس کو خط لکھتے، اور اس خط کے اوپر پتہ کیا لکھتے؟ دیکھیں منصب کتنا اونچا ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ لوگ چٹائی پر بیٹھنے والے ہیں تو ان کے پاس تو ہے کچھ نہیں، یہ تو خالی آتے، نہیں،
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب دیکھیے، آپ جب بادشاہ کو کوئی خط لکھتے کوئی کام کروانے کے لیے تو آپ پتہ کیا لکھتے؟ آپ سب سے اوپر یہ لکھا کرتے تھے کہ یہ تمہیں عبد القادر کا حکم ہے، یہ کام کر دیا جائے، یہ عبد القادر کا حکم ہے۔ اور پھر روایتوں میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ آپ کا خط پکڑ کے چوما کرتا تھا، آنکھوں پہ لگاتا تھا اور آپ کا کام سب سے پہلے کیا کرتا تھا۔ اب اتنا بڑا منصب کہ ایک بندہ بادشاہ کے سامنے کبھی نہیں جھکا، بلکہ ان کے قریب کبھی نہیں بیٹھا، ظالم بادشاہ کے احترام میں کبھی کھڑے نہیں ہوئے، لیکن آپ کی سیرت کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اتنا بڑا منصب تھا، لیکن غرباء اور مساکین، پھٹے کپڑے کے لوگ جن کو بات کرنے کا زیادہ ڈھنگ نہیں ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ حضور غوث اعظم کبھی کبھار بلکہ اکثر ان کے ساتھ بلا جھجک زمین پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، ان کے برابر بیٹھا کرتے تھے۔ غریبوں سے، مسکینوں سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عاجزی سے پیش آتے تھے۔ آپ غرباء سے محبت پیار کرتے تھے، اور آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، کہ امیروں سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں، فرمایا کرتے تھے ان سے تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، وہ جہاں بھی جاتے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں غریبوں کو تو کوئی نہیں پوچھتا، غریبوں کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو بتاؤ کیا عبد القادر بھی غریبوں سے پیار نہ کرے؟ فرمایا میں تو ان سے پیار کروں گا۔ بہت ساری روایات ایسی ملتی ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل کے اندر غریبوں کا احساس رکھنے والے تھے۔ اور ایک چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لکھا ہے کہ آپ نان بائی کے پاس جاتے، یہ جو لوگ روٹیاں لگاتے تندوروں پر، آپ ان کے پاس جاتے تھے اور ان کے پاس جا کر کچھ پیسے رکھوا آتے تھے، اور اس کو کہہ کر آتے تھے کہ یار اگر کبھی تیرے پاس کوئی غریب آ جائے نا، کوئی غریب آئے اور اس کے پاس روٹی لینے کے لیے پیسے نہ ہوں، تو اسے عبد القادر کے پیسوں کی روٹی کھلا دینا، عبد القادر کے پیسوں کی روٹی۔ ایک بار آپ جا رہے تھے، دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، دریا کے پاس سے، تو دریا کے کنارے ایک شخص پریشان دیکھا، فرمایا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے عرض کی کہ حضور میں نے دریا کے پار جانا ہے، دوسری آبادی میں جانا ہے، اور یہ جو ملاح ہے جس کی کشتی ہے، یہ جو کشتی کا مالک ہے، جو کشتی چلاتا ہے، میرے پاس پیسے کوئی نہیں، میں نے اس کی منت سماجت کی ہے کہ مجھے لے جاؤ یار، مہربانی ہے، لوگ جو جا رہے ہیں تو مجھے بھی بٹھا لو، میرے پاس کرایہ نہیں، تو یہ مجھے لے کے نہیں جا رہا۔ تو کہتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بڑا رنجیدہ ہوا، اور آپ نے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی ملاح کو دی، اور کہنے لگے کہ یار اسے بھی میری طرف سے لے جا، اور باقی اشرفیاں بھی اپنے پاس رکھ، اور اگر کوئی غریب اس طرح کا کوئی آئے اور اس کے پاس پیسے نہ ہوں تو اسے عبد القادر کے پیسوں پر ہی کشتی پہ سوار کروا لینا۔ فرمایا کسی کو نہ کرنا، اسے عبد القادر کے پیسوں سے سفر کروا دینا۔ میرے بھائیوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بھی دکھ لے کے آتا نا، حضور غوث اعظم اس کے دکھوں کا مداوع ضرور کرتے تھے، غریبوں سے محبت کرتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی کی امت کو سکھایا ہے کہ امیروں، مالداروں، غریبوں سے محبت کرنی ہے۔ لیکن دوستو، آج ہمارا حال یہ ہے کہ جیسے جیسے ہمارا منصب بڑھتا جاتا ہے نا، جیسے جیسے ہمارا عہدہ بڑھ جاتا ہے، ہماری سیٹ بڑھ جاتی ہے، ہمارا نمبر جیسے جیسے بڑھتا ہے نا، ویسے ویسے ہی میں یہ کل کی بات نہیں کر رہا، الا ماشاءاللہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، جن کی وجہ سے بہت سارے غریبوں کے گھر کا چولہا چلتا ہے لوگ۔ لیکن میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کا منصب بڑھ جاتا ہے نا، تو ان کے دلوں کے اندر غریب کی نفرت بھی بڑھ جاتی ہے، غریبوں سے نفرت شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آدمی کا جتنا بڑا منصب ہو نا، اتنی ہی زیادہ غریبوں سے محبت بھی ہو، اتنی ہی زیادہ۔ جن کو بات کرنے کا ہم جو کہتے ہیں نا، جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، جو غریب ہوتے ہیں، جو بیچارے پڑھ نہیں سکے ہیں، بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، کپڑے میلے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں چٹائی پہ بیٹھ کے بادشاہ کو حکم دیتے ہیں، بادشاہ حکم مانتا بھی ہے، لیکن اتنا بڑا عہدہ ہے، لیکن اس کے باوجود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں سے محبت کیا کرتے تھے۔
غریبوں سے پیار کیا کرتے تھے، اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے پاس ساری دنیا کے خزانے بھی ہو نا، اب یہ سنیے گا، ساری دنیا کے، اب وقت اتنا نہیں کہ میں حدیث بھی اس پر پیش کرتا کہ یہ قول کتنا وسیع ہے حضور غوث اعظم کا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرے پاس ساری دنیا کے خزانے بھی ہونا تو میں سارے کے سارے خزانے غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا کھلانے میں سارے کے سارے خرچ کر دیتا، ساری کی ساری دولت غریبوں کو، بھوکوں کو کھانا، ان کو کھلانے میں خرچ کر دیتا اتنا۔ اور آپ یہ فرمایا کرتے تھے امیروں، مالداروں، اگر دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہتے ہو تو اپنے مال کے ذریعے غریبوں سے ہمدردی کیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دے گا۔ اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی دولت کے ذریعے سے، اگر ان کے پاس کپڑے نہیں پہننے کو اچھے، ان کو کپڑے لے کر دو، کھانے کو اچھا نہیں تو ان کو کھانے کو لے کر دو، غریبوں سے محبت کی جائے۔ اور پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر یہ باتیں کیوں شامل ہوئی اور یہ باتیں کیوں کرنا شامل ہوں؟ خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر ولی کا قدم کسی نہ کسی نبی کے قدموں پہ ہوتا ہے اور میرا قدم حضور کے قدموں پہ ہے۔ اب اس کا مطلب بھی سمجھ لیجئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کی سیرت کا پرتو ہوتا ہے، کسی نہ کسی نبی کی سیرت کا عکس ہوتا ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے میں اپنے نبی پاک کی سیرت کا عکس بن کر دنیا میں آیا ہوں، میں اپنے نبی کی سیرت، اور جس طرح پھر سیرت کا عکس تھے نا، جب حضور کے قدموں پہ قدم تھا، عکس تھے نبی پاک کی سیرت کا، تو جس طرح نبی پاک نے غریبوں سے محبت کی نا، اسی طرح پھر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی غریبوں سے بڑی محبت کی ہے، بڑی محبت کی ہے۔ جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں یہ بات لکھی ہے کہ کبھی کوئی سائل آپ کے در سے خالی نہیں لوٹا ہے، کبھی کوئی سائل آپ کی بارگاہ سے خالی نہیں گیا۔ حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضور نے کبھی کسی کو نہیں کہا تھا۔ اسی طرح قدم حضور کے قدموں پہ تھا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی کسی کو خالی نہیں لٹایا، اپنے در سے کبھی کسی سائل کو خالی نہیں لٹایا۔ آپ کی سیرت میں ایک بات لکھا ہے کہ ایک عورت آپ کے پاس آتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے کہ حضور شادی شدہ ہوں اور کچھ عرصہ میری شادی کو ہو چکا ہے لیکن اولاد نہیں ہے۔ سسرال والے کہتے ہیں کہ اگر تیرے ہاں بیٹا نہ ہوا تو تجھے طلاق دلوا دی جائے گی۔ شوہر بھی میرا مجبور ہے، وہ کہتا میں کیا کروں، میرے ماں باپ میرے سر پہ، میں ان کی موڑ نہیں سکتا، تو حضور کوئی کرم کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما دے۔ تو کہتے ہیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ جو پچھلی بار میں نے بات کی تھی نا کہ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کامل ولی وہ ہوتا ہے کہ جو لوح محفوظ پہ صرف تقدیر پڑھے نہیں بلکہ جو چاہے لکھ دے، جو چاہے مٹا دے۔ اب اس کی طرح کی مثال اور بھی سن لیجیے، یہی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کہ مالک یہ عورت آئی ہے تو اس کو بیٹا عطا کر دے، اب رب سے باتیں ہونے لگی ہیں تو غیب سے آواز آئی کہ عبد القادر ہم نے اس کی تقدیر میں بیٹا لکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ غیب سے آواز آئی اس کی تقدیر میں بیٹا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو حضور غوث اعظم اپنے رب سے باتیں کرنے لگے، کہنے لگے کہ مالک وہ عورت اگر میرے پاس اگر آئی ہے تو آئی تو مالک تیری مرضی سے ہے، تو نے اس کے دل کے اندر بات ڈالی ہے، وہ تیرے کہنے پہ میرے پاس ہے، اگر تو نے بات دل میں نہ ڈالی ہوتی تو وہ عبد القادر کے پاس نہ آتی۔ مالک اگر وہ آج میرے در سے بھی خالی چلی گئی وہ تو لوگوں کو جا کر بتائے گی کہ میں تو عبد القادر کے پاس سے ہو کر بھی آ گئی ہوں لیکن عبد القادر بھی اپنے رب کو منوا نہیں سکا ہے، تو مالک مجھے بتا میری کیا عزت رہے گی۔ لیکن پھر اپنی گردن کو جھکا لیا، اپنے رب سے ہی عرض کرنے لگے مالک اگر تو عبد القادر کو رسوا کرنے پہ راضی ہے تو عبد القادر رسوا ہونے پہ بھی راضی ہے، مالک بھیج دے سے خالی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو کہتے جب یہ ناز دکھائے نا اپنے رب کو تو پھر غیب سے آواز آتی ہے کہ عبد القادر تو بتا کہ ہم اس بی بی کو کتنے بیٹے عطا فرما دیں، تو
بتا؟ تو کہتے پھر حضور غوث اعظم نے اپنے رب سے عرض کی ہاتھ اٹھا کے، مالک یہ ایک بیٹا مانگنے آئی تھی، عبدالقادر کہتا ہے اسے 7 بیٹے عطا فرما دے۔ اس طرح غریبوں سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا ہے۔ اور یہاں تک بات لکھی کہ آپ کی والدہ نوجوانی کی عمر ہے، 21 سال کی عمر، زمانہ طالب علمی ہے، ابھی پڑھ رہے بغداد کے اندر، آپ کی والدہ آپ کو خرچہ بھیجا کرتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 سال کا نوجوان ہے، ابھی اس کی کون سی جو ہے وہ جذبات اس طرح کے ہوتے ہیں نوجوانوں کے۔ لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سیرت تھی۔ لکھا ہے کہ جو والدہ آپ کو خرچہ بھیجا کرتی تھی نا، وہ سارے کے ساری رقم اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، بلکہ بغداد کے غریبوں میں بانٹ دیا کرتے تھے، خود بھوکے رہ لیتے تھے، خود بھوکے رہتے تھے۔ اسی لیے میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے بڑی کمال کی بات کی، اور مجھے وہ شعر یاد آ گیا ہے، بڑا مشہور شعر ہے۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ قیامت تک کی بات کی میرے سیدی اعلیٰ حضرت نے، صرف ایک نسل کی بات نہیں کی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صرف آپ کی نسل نہیں، صرف جناب حسن و حسین نہیں، بلکہ ان کی جو آگے نسلیں آئیں گی، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستو پھر اس بات کو بھی یاد رکھیے گا، اس بات کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا کہ یہ انسانیت کی معراج ہے، کہ انسانیت کی یہ معراج ہے۔ بات ذرا سمجھیے گا اور توجہ سے ذرا سنیے گا کہ انسانیت کی یہ معراج ہے کہ انسان اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچانے کی اپنے دل کے اندر تڑپ رکھتا ہو۔ سوچنا اور بات ہے، تڑپ رکھنا اپنے دل کے اندر اور بات ہے۔ انسان وہ ہے، اور لکھا ہے کہ جس بندے کے دل میں رحم و کرم نہ ہو، اور غریبوں کو، مسکینوں کو، غرباء کو دیکھ کر جس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، جس کا دل بے قرار نہ ہو، لکھا ہے کہ وہ بندہ مسلمان تو بعد کی بات ہے، وہ تو کامل انسان بھی نہیں ابھی بنا ہے، وہ تو ابھی کامل انسان بھی نہیں بنا ہے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، میں اس کا بندہ۔ اور پھر میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، فرمایا کہ لوگوں تم زمین والوں پر رحم کیا کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرنا شروع کر دے گا۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ آسمان خدا ہمارے اوپر رحم کرے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر۔ کسی نے اسی حدیث کا ترجمہ نظم کی صورت میں کیا، وہ کہتا ہے کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ کرو مہربانی۔ میرے دوستو، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریبوں سے محبت جب کرنا شروع کی نا، اب لوگ پوچھتے پھرتے جی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کون سا عمل تھا کہ جو آپ ان کا اتنا نام لیتے ہیں؟ بھائی دوسرے عمل تو بعد کی بات ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ کے بندوں سے پیار کرنا شروع کیا نا، تو میرے خدا نے بھی عبدالقادر سے پیار کرنا شروع کر دیا، عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیار کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر آپ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں ذرا سماعت کیجیے گا۔ وہ جو میں نے بات آپ کی سنائی ہے کہ ہر ولی فرماتے ہیں کہ ہر ولی کا قدم کسی نہ کسی نبی کے قدموں پہ ہوتا ہے، اور میرا قدم حضور کے قدموں پہ ہے، یعنی کہ میں اپنے نبی پاک کی سیرت کا عکس ہوں۔ تو حضرت علی بن حیدی آپ کے چہیتے خلیفہ اور پہلے خلیفہ، آپ کی مجلس واعظ میں سامنے آپ کے بیٹھنے والے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتابوں کے اندر، اس کو ذرا توجہ سے ذرا سنیے گا، یہ کتنا بلند مقام دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے اور علماء سے ہم سنا کرتے تھے کہ نبی پاک کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں قسم ہے پیدا کرنے والے کی، حضور غوث اعظم کے جسم پر بھی ہم نے کبھی مکھی بیٹھی نہیں دیکھی تھی، آپ کے جسم پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی تھی۔ اور کہتے ہیں ہم کتابوں میں پڑھا کرتے تھے کہ حضور کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ وہ کہتے ہیں قسم ہے خدا کی، حضور غوث اعظم کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی۔ عکس تھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا، قدم حضور کے قدموں پہ تھا۔ تو اسی لیے جو اللہ
تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ کو نبی پاک کی سیرت کی خیرات بھی عطا کر رکھی تھی۔ اور پھر حضرت علی بن حیتی روایت کرتے ہیں کہ ایک بار میں آپ کی مجلس واعظ میں حاضر تھا۔ بس آخری بات ذرا سن لیجیے، بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی بن حیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا لوگوں کو تبلیغ فرما رہے تھے، لوگوں کو وعظ فرما رہے تھے۔ تو کہتے کہ اچانک مجھ پر جو ہے وہ غنودگی طاری ہوئی، میں سو گیا۔ کہتے مجھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب کے اندر دیدار ہوا، حضور غوث اعظم کی مجلس کے اندر مجھے غنودگی آئی، نبی پاک کا مجھے خواب کے اندر دیدار ہوا۔ کہتے میں خواب میں تو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، ہاتھ باندھ کے میں کھڑا ہوا۔ کہتے پھر اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ حضور غوث اعظم بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے، اپنی جگہ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے۔ اب وہ چہیتے تھے آپ کے، وہ لاڈلے بھی تھے آپ کے۔ تو کہتے میں نے اسی وقت عرض کیا کہ میں نے کہا کہ حضور آپ ہاتھ باندھ کے جو ہے وہ اس طرح کیوں کھڑے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے کہ علی تم جس ذات کو آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے تھے میں اسی ذات کو آنکھیں کھول کے دیکھ رہا تھا۔ تو میں اس کو آنکھیں کھول کے دیکھ رہا تھا۔ میرے بھائیوں قدم حضور کے قدموں پہ تھا۔ تو جو سیرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک علیہ السلام کی جو سیرت تھی، وہی اسی سیرت پہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی چلتے رہے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو یہ درس دیتے رہے کہ لوگوں منصب تمہارے پاس جتنا بھی بڑا ہو، عہدہ تمہارے پاس جتنا بھی بڑا ہو، دولت تمہارے پاس جتنی بھی۔ اور پھر مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، معذرت کے ساتھ میں نے آخری بات کہی تھی لیکن بعد میں یہ اس لیے کرنے لگا تاکہ مزید بات آپ پر کھل جائے کہ منصب جتنا بڑا ہو لیکن غریبوں سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، ان کا پیار اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے۔ کسی نے شکایت لگائی کہ حضور وقت کا خلیفہ جو ہے وہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، تو آپ کو جو ہے وہ آپ اس کو سمجھائیں۔ کہتے کہ آپ نے جمعے کی نماز پڑھائی جامع مسجد سے، جب آپ باہر نکلے جامع مسجد میں تھے تو کہتے جمعے کے دوران آپ نے نا ممبر پہ کھڑے ہو کر کہا، اب دیکھیے گا ذرا، ممبر پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ میں خلیفہ وقت کو حکم دیتا ہوں کہ وہ لوگوں پہ ظلم کرنا چھوڑ دے ورنہ عبد القادر حکومت بدلنی بھی جانتا ہے، ورنہ عبد القادر حکومت بدلنی جانتا ہے۔ کہتے جب آپ جمعہ پڑھا کے مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو خلیفہ آپ کے قدموں پہ کھڑا تھا، کہنے لگا کہ حضور معاف کر دیجئے گا، آج کے بعد غریبوں پہ ظلم نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں جتنا بڑا بھی بندے کو عہدہ مل جائے نا، جتنی بھی زیادہ دولت بندے کے پاس آ جائے، انسان کے پاس آ جائے، انسان کو انسانیت کے اندر رہنا چاہیے، مسلمان کو مسلمانیت کے اندر رہنا چاہیے۔ اور جب انسان بڑا عہدہ ہونے کے باوجود بھی اور زیادہ دولت ہونے کے باوجود بھی جب انسان مسلمان انسان بن کے رہے گا، انسانیت کے اندر رہے گا اور مسلمانیت کے اندر رہے گا تو میرے بھائیو وہ کبھی بھی غریبوں سے نفرت نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ میلے کپڑے والوں سے کبھی بھی نفرت نہیں کرے گا، بلکہ ان کے ساتھ بھی محبت کرنے والا ہوگا۔ میرے نبی پاک نے بھی سدا غریبوں سے محبت کی، غریبوں کو سینے لگایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر اولیاء کرام اور اللہ کے نیک بندے اپنے سینے کے ساتھ ہمیشہ غریبوں کو لگاتے رہے، غریبوں کو عزت دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اولیاء کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔